السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم وصدق الله المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ مبارک رمضان کی 14ویں تقریر ہماری نشر ہو رہی ہے یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر. آپ حضرات سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مفید مشوروں سے نوازیں اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں. ہمارا مقصد لوگوں کے درمیان میل و محبت کو قائم کرنا، علم کی روشنی پھیلانا، لوگوں کے دلوں سے نفرتوں کو ختم کرنا، اگر ختم نہ ہو تو کم سے کم انہیں کم کرنا. یہ چند روزہ دنیاوی زندگی جسے ہمیں حکم ہے کہ ایک مسافر کے طریقے سے گزاریں، کیونکہ اس کے بعد ہمارے لیے بہترین طیب و طاہر زندگی آئے گی مرنے کے بعد. یہ مومنین کا تذکرہ ہے. تو اسی لحاظ سے ہم جتنا ممکن ہے قرآن مجید کی روشنی میں آپ سب کی ہدایت کے لیے ایسی آیات کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ منور ہو اور آپ کو دنیا میں جینے کا سلیقہ آئے. ہمارا آج کا پروگرام ہمارے عزیز دوست بھائی ڈاکٹر اعظم حسین، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں گناہ گو اضافہ فرمائے، صحت و سلامتی دے. ان کی والدہ ماجدہ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے والد صاحب کو صحت و سلامتی دے اور بچوں کو دولت علم و ایمان سے نوازے. وہ اسپانسر ہیں. انشاءاللہ ان کے مرحومین کے لیے آخر گفتگو میں ہم سورہ فاتحہ کی گزارش کریں گے. آج کی آیہ مبارکہ جو سورہ مبارکہ بقرہ کی 211 آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے سوال کرو. کس سے؟ بنی اسرائیل سے. کم آتیناہم من آیت بینۃ، ہم نے انہیں کیسی واضح نشانیاں دی تھیں. ومن یبدل نعمت اللہ، لیکن انہوں نے خدا کی عطا کردہ مادی و معنوی نعمتوں کو غلط طور پر صرف کیا. من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب، جو شخص بھی اللہ کی نعمت پا کر اسے تبدیل کر دے، اسے غلط امور میں صرف کرے، وہ خدا کے شدید عذاب میں گرفتار ہوگا. دوسروں کو چھوڑ دیجئے. اسی آیت کے ذیل میں ہم اپنے اوپر سوچیں کہ پروردگار عالم نے ہم کو کتنی نعمتوں سے اور کیسی کیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے. وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک کائنات ہے. موت و حیات اس کے اختیار میں ہے.
جس کو جتنا چاہے رزق دے، جس کو جتنی چاہے دولت دے، جس کو جتنا چاہے اقتدار دے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ اس میں کسی کی کوئی سفارش نہیں ہے کہ اس کو اتنا دے دے، اس کو اتنا دے دے، اس کو اتنا دے دے۔ یہ اس کی مرضی کے اوپر ہے، کیونکہ وہ مالک کل ہے، اس زمین و آسمان کا وہی پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ملکی حدودوں میں مقید ہے، لیکن اللہ کی حکومت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ اس زمین و آسمان کا خالق ہے، اس زمین و آسمان کا مالک ہے۔ ہوائیں اس نے چلائی، سورج اس نے بنائے، چاند ستارے اس نے چمکائے، دریاؤں کو روانی اس نے دی، بارش اسی کے حکم سے ہوتی ہے، زمین میں رویدگی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کیسا کریم ہے وہ کہ جس نے اس انسان کو دنیا میں لانے سے پہلے اس کے رزق کا اہتمام کر دیا۔ اب یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ عزیز قوم جو تھی اللہ کے نزدیک وہ بنی اسرائیل تھے، اور ان کے نہ گھر میں نہ ان کو کوئی جاب کرنے کی ضرورت تھی، نہ ان کو کوئی کام کرنے کی ضرورت تھی، نہ ان کو کوئی کاروبار کرنے کی ضرورت تھی۔ ان کے لیے صبح دوپہر شام جنت سے غذا آتی تھی، دسترخوان آتے تھے، اور یہ اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے تھے۔ اس سے بڑا آرام کوئی ملے گا؟ لیکن جب قسمت ماری جائے، شیطان تو اپنا کام کر کے دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ان کہا کہ حضرت موسیٰ دعا کرتے تو کھانا آتا تھا، پوری قوم کھانا آرام سے کھاتی تھی، مزے سے کھاتی تھی۔ تو اب اللہ نے اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو نعمتیں آتی تھیں، انہوں نے کہا موسیٰ یہ کیا ہر وقت جو ہے پرندے، تیتر بٹے، یہ سب کے سب جو ہے بھنے ہوئے جی۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ یہ کیا ہر وقت گوشت بھنے ہوئے اور یہ تمام چیزیں، کچھ دال پاک۔ اللہ نے کہا، حضرت موسیٰ نے دعا کی، موسیٰ اس قوم نے ہماری نعمتوں کو ٹھکرا دیا، شکرانے کے بجائے انہیں نے اپنے لیے بدبختی کو چنا ہے، تو ان کے لیے دال آنا شروع ہو گئی۔ خیر بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ تو پروردگار عالم آپ سے کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کیسے کیسی نعمتیں ان کو دی ہیں، کس طریقے سے ان کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی حضرت موسیٰ کے ذریعے، اس کے بعد میں ان کو اپنی نعمتوں سے نوازنا شروع کیا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، جتنے انبیاء آئے، ہر نبی کی امت نے دین بدلا، اسی نبی کی امت نے اس کا دین جو ہے وہ بدلا ہے۔ اس کے دین کو، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو، اس نبی کی سنتوں کو انہوں نے اپنی مرضی کے ذریعے سے ڈھالا ہے، اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن کیا ہے انہوں نے ان اقوال کا جو انبیاء نے اللہ کا پیغام ان امتوں کو دیا تھا۔ لہذا اب ان میں بھی ظاہر ہے وہ طبقات تو تھے ہی، جس طریقے سے نماز جماعت ہے کہ نماز جماعت کے اندر مصلی کے اوپر پہلی صف میں غلام بھی ہے، مالک بھی ہے، اور یہ سب کے سامنے یہ بھی ممکن ہے کہ غلام آگے ہو اور مالک جو ہے وہ پیچھے ہو، اس لیے کہ اسلام میں سب کے سب برابر ہیں۔ تو پروردگار عالم جو ہے وہ دونوں چیزیں ہیں، ایک تو ایک ان سے سوال کو ہم نے کیسی کیسی نعمتیں ان کو دی ہیں، اور جب ان کو نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کیا، اور جب غلط استعمال کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ اللہ تبدیل نہیں کرتا۔ انہوں نے اللہ کی ان چیزوں کو، ان سنتوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی عقل کے لحاظ سے فیصلہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد میں انہوں نے ان چیزوں کو غلط راستے پر چلانا شروع کر دیا۔ خدا کے شدید عذاب میں پروردگار عالم نے پھر ان کو جو ہے وہ گرفتار بلا کیا۔ یہ آیت جو ہے بنی اسرائیل کی روش اور طریقوں کے بارے میں واضح آیات اور نعمت الہی کے حصول کے بعد کیسے ان کو بدل دیتے تھے، کفران نعمت کرتے تھے، نتیجے کے طور پر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ یعنی ویسے نہیں ہوئے، جب انہوں نے نعمتوں کا شکر چھوڑ دیا، کفران نعمت کیا،
آپ سمجھیں کہ نہیں، اور اپنی مرضی سے اللہ کے اقوال کو، اللہ کی نشانیوں کو بدلنا شروع کر دیا، تب اللہ نے پھر ان کو مستحق عذاب قرار دے دیا۔ نعمت کی تبدیلی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے پاس موجود وسائل، توانائیاں اور مادی و معنوی صلاحیتیں تخریبی و انحرافی راستوں، گناہ اور ظلم و ستم میں استعمال کرے۔ خداوند عالم نے بنی اسرائیل کو روحانی مربی بھی عطا کیے تھے، ان میں سے طاقتور سربراہ بنائے اللہ نے، اور ہر قسم کے مادی و معنوی اسباب ان کے تصرف میں دے دیے، لیکن وہ نعمت کی تبدیلی میں گرفتار ہو گئے، اسی سے ان کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی، اور قیامت میں بھی عذاب جو ہے ان کے دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے، جو قیامت میں ان کو ملے گا جہنم کی۔ نعمت کی تبدیلی کا مسئلہ بنی اسرائیل میں منحصر نہیں، اس زمانے میں بھی دنیا صنعت اس عظیم بدبختی میں مبتلا ہے، کیونکہ انسان کے اختیار میں اگرچہ آج بہت سی نعمتیں اور توانائیاں ہیں جو تاریخ کے کسی دور میں بھی انسانیت کو نصیب نہیں، لیکن انبیاء و مرسلین کی آسمانی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے وہ تبدیلی نعمت کے عمل میں گرفتار ہے، اور انہی نعمتوں کو وحشتناک حد تک اپنی فنا اور نابودی کی راہ میں صرف کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل، یہ جملہ حقیقت میں اس لیے ہے کہ ان سے نعمت الہیہ کا اعتراف کروایا جائے، اس کے بعد ان سے پوچھا جائے کہ ان وسائل و ذرائع کے باوجود ایسا روز سیاہ تمہیں کیوں نصیب ہوا کہ آج تم دنیا میں پراگندہ اور منتشر ہو۔ اب آپ خود اپنے اوپر سوچیں، اللہ نے آپ کو صحیح سالم پیدا کیا، 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھیں، 2 کان، زبان عطا کی ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل و شعور دیا ہے، والدین جیسے مربی پرورش کرنے والے دیے ہیں، علم کی صلاحیت حاصل کرنے کی طاقت دی ہے، اور جب آپ نے حاصل کر لیا، سب کچھ کر لیا، تو پھر اب آپ کمانے لگے، بے انتہا کمانے لگے، ٹھیک؟ اب جب آپ سے کسی نے کہا گیا، یہاں پر ایک مثال نقل کر دوں آپ کو، قارون بے انتہا دولت کا مالک، سونے کی اینٹوں سے محل بنوایا، وزیر اعظم تھا یہ فرعون کا، انبار لگے ہوئے دولت کے، قرآن پڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو نصیحت فرماتے تھے۔ بعض روایات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند حق پرست جو حضرت موسیٰ کی اطاعت میں آ گئے تھے اور نصیحت کرتے تھے، تو وہ یہ بڑی شان و شوکت سے اپنا جلوس لے کر کے نکلتا تھا۔ دیکھیں نا، آ جائے اگر تھوڑی بہت سیاست کسی کو آ جائے تو کس طریقے سے ان کو اگر عہدہ مل جائے تو کیسے ان کو پروٹوکول ملتا ہے، VIP پروٹوکول، کیسے سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے، اور جب اس کا قافلہ نکلتا ہے تو ذرا اس کی آنکھوں کی طرف دیکھیں، اس کے چہروں کی طرف دیکھیں، اس کی اکڑ دیکھیں۔ تو جب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا، اب یہ جو بیچارے چند تھے تھوڑے بہت غریب، پھٹا ہوا لباس، پیروں میں جوتے بھی نہیں ہیں، چپل بھی نہیں ہے، اس کی شان و شوکت دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کی، اللہ نے تجھے اتنی دولت سے نوازا ہے، اس عہدے سے نوازا ہے، کچھ غریبوں کا بھی خیال کر، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں دنیا کے اندر، ان کا خیال کر۔ تو جانتے ہیں وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے تمہارے کیا دیا ہے؟ یہ سب تو میں نے اپنی عقل سے بنایا، اپنے شعور سے بنایا، اپنے علم سے بنایا، اس میں تمہارا خدا کہاں سے آ گیا؟ یعنی وہ منکر ہے اس کا کہ جو شعور مجھے ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو عقل ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو میں ہاتھ پیر چلاتا ہوں، یہ جو بھی کچھ میں صلاحیت بروئے کار لاتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے، اس کا منکر ہے۔ وہ کہتا ہے سب کچھ تو میں نے حاصل کیا ہے، اگر اللہ ہی کو دینا تھا تو یہ جو آپ کے ساتھ فقراء رہتے ہیں ان کو کیوں نہیں دے دیتا؟ اپنے خدا سے کہو ان کو بھی دے دے۔ یہ تکبر کا عالم ہے۔ اور پھر ملتا ہے کہ اس نے جو ہے چڑھانے کے لیے باقاعدہ 400 گھوڑے، ان پر جوان لڑکیوں کو بٹھایا، سونے کا ان کا لباس بنوایا، گھوڑے کی زین اور لگام جو تھی وہ بھی سونے کی بنوائی، اور باقاعدہ ان غریبوں کو چڑھانے کے لیے
जुलूस निकाला उसने। अब जो बेचारे थोड़ा सा अपने ईमान को हमारे यहाँ भी होते हैं ना कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं, नजर दिलाते हैं, मजलिस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हर वक्त कुरान पढ़ते हैं, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं, और हमें फिर भी गुर्बत, फ़क्र व फाका, और ये ईमान की कमज़ोरी है। क्योंकि पहले ही बता दिया है कि ये दुनिया जो है, इसके बाद की आयत ये बड़ी बेहतरीन आयत है, आयत नंबर 212 212। मोमिन के लिए ये एक रहगुजर है दुनिया, बक़द्रे ज़रूरत यहाँ से ले, क्योंकि इसके बाद जो है, मरने के बाद जो आला तरीन तय्यब व ताहिर ज़िंदगी, तय्यब व ताहिर रिज़्क़, जाम कौसर और जन्नत में दूध की सलसबीलें, ये सब चीज़ें मोमिनीन के लिए है। वो इसके बाद वाली आयत में इसकी बड़ी डिटेल के साथ तफसील मिलेगी आपको। अब आप सोचें और अंदाज़ा करें। तो वो जो बेचारे थोड़े बहुत कमज़ोर ईमान के थे और ये शिकवा कर रहे थे, तो उन्होंने एक मरतबा अपने दांतों में उंगली दबा करके कहा, हाय हाय, हम नबी की नबूवत पे ईमान लाए, अल्लाह की वहदानियत पे ईमान लाए, अब मूसा के हवारियों में है, मूसा के साथियों में है, हमारी गुर्बत का आलम यह है, हमारा लिबास भी सही नहीं, और ये बदबख्त काफिर मुल्हिद मुशरिक, इसको अल्लाह ने ऐसे नवाजा है, और वो कहता है सब मेरी अक्ल और मेरे शऊर और मेरी सलाहियतों की वजह से सब मिला को। बाद मोमिन जो ईमान मजबूत था, उसने कोहनी मारी, क्या कह रहे हो, क्या बक रहे हो। हजरत मूसा सुनने गए। हजरत मूसा के दिल को बड़ी तकलीफ हुई, वो ये काम ना करता, ठीक है मदद नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर, ये काम ना करता। हजरत मूसा को बड़ी तकलीफ हुई, बारगाह इलाही में कहा, परवरदिगार, अब जो मेरे थोड़े बहुत मोमिन ईमान लाए, इनका भी ईमान इसके बाद तो डगमगाने लगा, कहीं ऐसा ना हो ये भी साथ छोड़ के चले जाए। अल्लाह ने कहा, मूसा घबराओ नहीं, ये आखिरी राहत है इसकी, अब इसने अपनी बदबख्ती खुद बुला ली है। सुबह होती है और वो अपने महल की छत के ऊपर मुआयना कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, तमस्कुर उड़ा रहा है। इधर हजरत मूसा खड़े हुए देख रहे हैं। देखा मूसा, मेरा जुलूस, मेरी दौलत जो मैंने अपनी अक्ल, अपनी शऊर और अपनी इल्म से बनाई है। कुछ ही देर के बाद इधर हजरत मूसा मुस्कुराए, कहा मुस्कुरा लो, यह आखिरी मुस्कुराहट है तुम्हारी। कुछ देर के बाद एक हल्का सा दलदला, सिर्फ उतने हिस्से में जितने हिस्से में उसका महल और उसके खजाने थे कारून के। अब वो हिला, वो बड़ा परेशान हुआ, और फिर वो पूरा का पूरा हिस्सा ज़मीन में उतरना शुरू हुआ। वो घबराया कि ये क्या हो रहा है, यहाँ तक कि पूरे ख़जाने महल ज़मीन में उतर गए। अब हज़रत मूसा मुस्कुराने लगे, अपने मोमिनीन की तरफ देखा, हाँ भाई देख रहे हो, जो खुदा का मुनकिर था, जो खुदा के एहसानात का, उसकी दी हुई नेमतों का नाशुक्रा था, उसका हश्र देख लो। यहाँ तक कि महल ज़मीन में गया, अब उसके पैरों तक होते होते जब वो खुद ज़मीन में जाने लगा तो कहता है, मूसा आधी दौलत ले लो, तकसीम कर दो अपने लोगों में। हज़रत मूसा ने कहा ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि गले तक कहा कि पूरी की पूरी दौलत, सारे ख़जाने ले लो मेरे। कहा ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि वो बमे दौलत के, बमे ख़जानों के ज़मीन में उतर गया। कुरान पढ़ो, किस्सा ख़त्म। लम्हों के अंदर कल तक जो चमक दमक जुलूस और ये सब था, लम्हों के अंदर अब इन मोमिनीन को पता चला, अब इनका ईमान इस मौजज़े को देख कर के हज़रत मूसा के, अब वो कहते हैं ना कि ईमान ताज़ा हो गया, मुबारकबाद दे रहे हैं एक दूसरे को। देखा किस तरीके से फ़ना होते हुए। याद रखना, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसके नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अपनी सेहत अल्लाह की दी हुई नेमत है, वालिदैन अल्लाह की दी हुई नेमत है, बाअखलाक बीवी का मिलना अल्लाह की नेमत है, औलाद का मिलना अल्लाह की नेमत है, अच्छे पाको पाकीज़ा रोज़गार का मिलना अल्लाह की नेमत है,
خود یہ آپ کا بدن جو ہے وہ آپ کو دعوت دیتا ہے اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرو، وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اور جب یہ شکر ادا کرو گے اللہ کا تو اللہ خود وعدہ کرتا ہے تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ نعمت یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم ڈالروں کی بارش کر دے آپ کے اوپر، ڈالروں کی تھیلیاں بنا کے بھیج دے یا آپ کا بینک بیلنس بڑھ جائے، بلکہ خوشحال زندگی، اچھی اولاد، لوگوں میں آپ کا ادب و احترام، لوگوں سے آپ کی برخورد بہت اچھی ہو، یہ عظیم ترین نعمت ہے۔ لوگ آپ کا ادب کریں، آپ کو سلام کریں، آپ سے ملنے کی تمنا کریں، یہ عظیم اللہ کی نعمت ہے کہ لوگوں کے درمیان میں تمہاری برخورد کیسے ہو، اور اس کا جو طریقہ اسلام نے اور قرآن نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات اور اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا ہے، اس طریقے کو اپناؤ۔ اور جب اس طریقے کو اپناؤ گے تو اب پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں کس طریقے سے شکر الہی۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وقت استغفار کرو، کفران نعمت۔ ظاہر ہے جب دو پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان ادھر سے ادھر جانے لگتا ہے، وہ اللہ کی طرف کب آتا ہے؟ جب سب کچھ لوٹ چکا ہوتا ہے، اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے، بیوی چھوڑ کے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، بیوی بچے سب جتنے بھی ہیں آپ کے ساتھ، مال ہے تو سب ساتھ ہیں، اور مال گیا تو سب گیا۔ اس وقت ایمان کو کوئی نہیں جانتا، دین مذہب کو کوئی نہیں مانتا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک گھرانے سے لے کر اور اوپر جتنے بڑھتے، آپ یہ سوچیں آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، جتنے عہدے آپ کو بڑے ملتے جائیں گے اتنا ہی ذمہ داری کو آپ کا احساس دلایا جائے گا کہ تمہیں کوئی خاص بات ہے جو تم کو یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ ہر اہل غیرے کو تو نبی نہیں بنایا گیا، اہل غیرے کو تو امام نہیں بنایا گیا، ان کا امتحان لیا گیا ہے، ان کو دشوار راستوں سے گزارا گیا ہے۔ کسی بھی نبی کی زندگی کو دیکھ لیں، تب جا کے اس اعلیٰ مقام کو پایا ہے انہوں نے۔ عزت ویسے نہیں ملتی، کمائی جاتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں محبت خود بخود نہیں ہوتی ہے، جب آپ ان کے لیے کام کریں گے، ان کے لیے اچھائی سوچیں گے، ان کے لیے اچھائی کریں گے تو وہ احترام کریں گے، آپ کا نام بھی لیں گے۔ آپ چھوٹوں پر مہربان ہوں گے، خدا آپ پر مہربان ہوگا۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دسترخوان بچھے رہتے تھے، دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام راستے میں جا رہے ہیں، تلوار حمائل ہے، دشمن مل گیا، یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ کہا بالکل صحیح سنا ہے۔ کہا اپنی تلوار مجھے دے دیجیے۔ اس نے سوال کیا، مولا نے تلوار اٹھائی اور دے دی، یہ لے۔ تلوار اس نے لی تو ہنسا۔ کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا اب تم نہتے ہو گئے ہو اور تم جانتے ہو کہ میں تمہارا کتنا بڑا دشمن ہوں، اب بتاؤ میرے وار سے تمہیں کون بچائے گا؟ مولا مسکرائے، کہا جس نے اب تک بچایا ہے اب بھی وہ بچائے گا۔ کہا اچھا بلا لو اپنے خدا کو، تیار ہو جاؤ۔ مولا نے کہا کہ تو حملہ کر۔ اس نے اپنی پوری توانائیوں کو جمع کر کے پوری قوت و طاقت سے تلوار کا وار کیا۔ جیسے اس نے تلوار کا وار کیا، ظاہر مولا علی ابن ابی طالب ہلکا سا ایک سائیڈ ہو گئے۔ اب اس نے پوری قوت سے تلوار لگائی تو وہ تلوار جا کے زمین میں لگی۔ مولا آگے بڑھے، ہاتھ پکڑ لیا، تلوار لے لی۔ کہا دیکھ میرے خدا نے مجھے بتا لیا، اب تو بتا کہ میرے وار سے تجھے کون بچائے گا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا علی آپ بچائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کافر ہے، مشرک ہے، نہیں، جو خدا میرا مالک و مختار ہے وہی خدا تیرا بھی مالک و مختار ہے۔
جو میری حفاظت کرتا ہے وہی تیری بھی حفاظت کرتا ہے، ورنہ چاہتے تو گردن اڑا دیتے ایسے آدمی۔ ظاہر ہے کہ وہ تو اس ارادے سے کہ میں آج علی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، ختم کر دوں گا، اس کا تو مقصد یہی تھا، اس لیے کہ وہ تو دشمن تھا۔ ممکن ہے آج کل کے لوگ کہیں یہ کیا کیا مولا علی نے، کیوں تلوار دے دی اس کو؟ ارے مولا علی ہر چیز پہ قدرت رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کیسے دیر کرنا ہے، وہ ہر چیز کے میدان حرب کے وہ شہسوار تھے، جتنے داؤ پیچ تھے وہ سب پہچانتے تھے کیسے زیر کرنا مد مقابل کو۔ ممکن ہے وہ تلوار کو دیکھ کے کہتا ہے یا علی میں مسلمان ہوں، نہیں، جب اللہ کی مولا علی نے حمد و ثنا کی ہے، وہ خدا جو میری حفاظت کرتا ہے، وہ خدا جو میرا خالق ہے، میرا مالک، وہی تیرا بھی خالق ہے، وہی تیرا بھی مالک ہے۔ یہ وہ اخلاق تھے کہ اب وہ کہتا ہے کہ یا علی اپنے دین کا کلمہ مجھے پڑھوا دیجیے۔ میرے عزیزو، یہ ہیں وہ چیزیں جس نے انسان کے جذبات کو کنٹرول کیا ہے، انسان کو تعلیم دی ہے، انسان کی تربیت کی ہے اور انسانیت سکھائی ہے۔ اسی انسانیت کا درس یہ ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرو، قدر کرو اپنے دین کی کہ اللہ نے تم کو مسلمان پیدا کیا ہے، ایک ایسے نبی کی سیرت پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے، ان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر اور ان کے کردار پر عمل کرنے کے لیے ان کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنایا کہ جن میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں تھا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ کچھ چاہتے ہی نہیں تھے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے۔ پہلے انہوں نے یہ منزل رکھی ہے کہ ہم کوئی عمل دنیا میں ایسا نہیں کریں گے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ تب اللہ نے کہا کہ اہل بیت جو چاہتے ہیں وہ میں چاہتا ہوں، اگر یہ میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تو میں بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ اب جس کی یہ سفارش کر دیں گے اسی کی نجات ہوگی۔ سامعین کرام، آج اس بقیہ حصے کی طرف، صحیفے کی طرف، جس معاہدے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان شرائط کو آج 21ویں شرط آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو مدینے والوں کے بالخصوص یہودیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں معاہدہ طے پایا۔ اس کی آج 21ویں شق یہ ہے، یہود کے مذکورہ بالا قبائل، یعنی یہ جو کل ہم نے تذکرہ کیا تھا، بنی عوف، بنی نجار، بنی حارث، بنی ساعدہ، بنی یشم، بنی دوس، بنی ثعلبہ اور بنی جفنا اور بنی شیطبہ، یہ سب کے سب یہودی قوم کے قبائل تھے، خاندان۔ ان کو بھی وہی تمام کے تمام حقوق حاصل ہوں گے جو معاہدے میں جن لوگوں نے دستخط کیے ہیں، جنہوں نے دستخط نہیں کیے ہیں شامل نہیں ہوا، مگر اس میں وہ سب کے سب شامل ہوں گے۔ 22، معاہدہ کرنے والوں میں کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر فوجی اقدام نہیں کرے گا۔ 23، کسی زخم یا ضرب کا بدلہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ جو شخص اس صحیفے کی زیادہ سے زیادہ وفادارانہ تعمیل کرے گا، خداوند عالم اس کی مدد کرے گا۔ اگر مسلمان اور یہود معاہدین کے خلاف کوئی تیسری قوم جنگ کرے تو ان تمام معاہدین کو متفق ہو کر لڑنا پڑے گا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور باہم بہی خواہی اور وفا شعاری ہوگی۔ یہودی اپنے مصارف جنگ خود برداشت کریں گے اور مسلمان اپنے مصارف جنگ خود برداشت کریں گے۔ نمبر 25، یہود اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ اخراجات برداشت کرتے رہیں گے جب تک وہ مل کر آپس میں دونوں مد مقابل کا مدینے والوں کے خلاف جنگ کرنے والوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ نمبر 26، یثرب کا میدان جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، یہ مدینہ کا نام یثرب ہے، اس معاہدے میں شریک ہونے والوں کے لیے حرم مقدس کا مقام ہوگا۔ حرم مقدس جانتے ہیں، مکہ معظمہ جو ہے اس کو حرم مقدس کہا جاتا ہے۔
حرم الہی کہا جاتا ہے اور اس کے حدود ہے جہاں کے اوپر کسی طرح کا اسلحہ لے کر آپ نہیں چل سکتے، کسی کو ڈرا نہیں سکتے، دھمکا نہیں سکتے، کسی کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، حتیٰ کہ انسان تو انسان مکھی مچھر کو نہیں مار سکتے، گھاس کو نہیں وہاں کے اکھاڑ سکتے۔ یہ سارے احکام اس کو کہتے ہیں حرم مقدس۔ تو وہ احکامات مدینے والوں کے لیے آپس میں آپ ذرا دیکھیں، یہ اسلام کا قانون ہے، یہ رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، تم سب کے لیے جو بھی اہل مدینہ رہتے ہو یہ شہر مقدس کہلائے گا، حرم مقدس کہلائے گا، جہاں کسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا، کسی طرح کی بات، بدگوئی، بد زبانی، کسی صورت سے کسی کے لیے غلط سوچنا، غلط فکر کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا۔ نمبر 27، پناہ گزی سے بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا جو پناہ دہندہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ اس کو کسی قسم کا نقصان نہ یعنی ایک شخص دشمنوں میں سے اپنے ہاتھ آ گیا، قیدی بن گیا ہے، وہ پناہ لینے کے لیے آ گیا آپ کے پاس بھاگ کر کے، تو اب آپ جو ہے اس کا احترام بھی کریں گے، اس کی خدمت بھی کریں گے، یہ سوچ کے نہیں یہ تو فلاں قبیلے کا ہے، فلاں شہر کا، لہذا اس کو ہم نقصان پہنچائے، ہرگز نہیں۔ یہ اسلام کی خلاف ہے، اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ پناہ گزی پر اس معاہدے کی تعمیل لازم ہوگی اور اسے عیش کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ مثلا مسلمان اور مشرکین کے درمیان جھگڑا تھا، یہود یہاں کے رہنے والے تھے، اب ایک مکے کا مشرک آ گیا، کسی یہودی کا دوست ہے وہاں آ گیا، مسلمانوں کا بڑا اچھا موقع ہے، کل اتنے بڑا ستایا مکے کے اندر، وہ پناہ میں ہے، وہ مشرک ہے، پناہ دینے والا یہودی ہے، اس مسلمان کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچائے۔ جتنا احترام معاہدے کی روح سے اس یہودی برادر کا ہے، اتنا ہی احترام اس مشرک کا بھی ہے جو اس کی یہاں پناہ لینے آ گیا ہے۔ اسی صورت سے کوئی یہودیوں کا مخالف ہو اور مسلمان اس کو پناہ دے دیں وہاں کے اوپر اس شہر کے اندر، تو وہی ان پر بھی قانون لاگو ہوگا۔ 28، کسی پناہ گاہ میں وہاں والوں کی اجازت کے بغیر کسی کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ پناہ گاہیں بنائی گئی تھی تو جو مالک تھے، یا مثلا یہ کہ ایک شخص نے اپنے گھر میں پناہ گاہ بنا لی ہے اور اب کوئی میرے پاس پناہ لینے آیا، میں وہاں لے کے جا رہا ہوں، تو جب تک کہ جس کا وہ مکان ہے یا جس کی وہ جگہ ہے وہ اجازت نہیں دے گا، اس وقت تک کہ وہاں کسی کو لانا یا خود جانا وہ اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں۔ 29، اہل معاہدہ میں اگر کوئی حادثہ یا اختلاف رونما ہو جس سے نقض امن کا اندیشہ ہو، تو اس کے فیصلے کے لیے خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا جائے۔ جو شخص اس صحیفے کی زیادہ سے زیادہ تعمیل کرے گا، خدا اس کا ساتھ دے گا۔ یعنی آپس میں ظاہر ہے کہ جب دو برتن ہوتے کھڑکتے ہیں، اگر کسی طرح کا کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی آپس میں ناراضگی ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو یہ خود نہیں کہ تلواریں لے کر کے ایسے واقعات ہوئے ہیں، مگر اجازت نہیں ہے اس کی۔ اگر ایسا کوئی کرے گا تو خدا کس کا ساتھ دے گا؟ جو اس معاہدے کی حفاظت کرے گا۔ 30، قریش مکہ ان کے مددگار کو کوئی شخص پناہ نہیں دے گا، چونکہ مشرکین مکہ سے مقابلہ تھا، تو اس لیے اس معاہدے میں شرط رکھ دی گئی، تمہارا بزنس پارٹنر ہو، تمہارا دوست ہو، تم اسلحہ سپلائی کرو، شراب جو بھی تو تم کرتے رہے ان کے ساتھ دوستی ہو اس میں، مگر اب تم پناہ اس معاہدے کے بعد ان کو ہرگز نہیں دو گے۔ 31، اگر کوئی یثرب مدینے پر حملہ آور ہوگا تو مسلمان و یہود دونوں فریق مل کر مدافعت کریں گے۔ اگر کوئی شخص حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو پھر مدینے کے اوپر، تو پھر جو ہے وہ ایک نہیں، نہ یہود اکیلے نہ مسلمان اکیلے، دونوں مل کر کے دفاع کریں گے اپنے اس وطن کا۔ 32، اگر مسلمان کسی سے صلح کریں گے تو مسلمانوں پر بھی لازم ہوگا کہ یہود کے ساتھ ایسا ہی تعاون کریں، البتہ کسی فریق کی اپنی مذہبی جنگ میں دوسرے فریق پر تعاون کی ذمہ داری عائد نہ۔ اگر مذہبی لڑائی ہو جائے تو اس میں بھائی تم مسلمان ہو اور تمہارے دین کا معاملہ ہے، اس بنا کے اوپر ہم جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، قبول۔ تم یہودی ہو، تمہارے دین کے معاملے کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہے تو مسلمان کہیں گے بھائی ہم نے، یعنی دونوں کو الگ کر دیا۔ اگر مذہبی بنیاد، وطن میں رہنے کے لحاظ سے سب کے حقوق برابر ہیں۔ آپ دیکھیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی ظاہری خلافت میں کیا فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص میرے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے آئے گا، خدا کی قسم
اس کو اس کے مذہب کے مطابق فیصلہ کروں گا جس پر اللہ بھی راضی ہوگا، اور یہ شخص بھی مطمئن ہو کر کے جائے گا۔ یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں لہذا اس کا مقدمہ میں اپنی کتاب کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے نبی کے، نہیں، اس کو اس کے مذہب اور اس کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور وہ فیصلہ کروں گا جو میرے اللہ کو اور خالق کو پسند ہے۔ نمبر 24، قبیلہ اوس کے موالی کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اس صحیفے میں شریک ہونے والوں کو حاصل ہیں، بشرطے کہ وہ بھی وفاداری کا اظہار کریں۔ جو اس صحیفے کی زیادہ سے زیادہ وفاداری کے ساتھ تعمیل کرے گا، خدا اس کا حامی و مددگار ہوگا۔ 35، اس معاہدے میں شریک ہونے والی جماعتوں میں سے اگر کسی فریق یا جماعت کو جنگی ضرورت سے مدینے سے باہر جانا پڑے تو وہ امن و حفاظت کی مستحق ہوگی، اور جو مدینے میں رہے اس کے لیے بھی امن ہوگا۔ یعنی ایک شخص کسی بنا کے اوپر کسی بھی جنگ یا کسی بھی کام سے جا رہا ہے تو اس کے جو قبیلے کے لوگ، اس کے افراد رہ گئے، تو اب جو یہاں پر چاہے وہ یہودی ہو یا مسلمان ہو، ان سب پر ذمہ داری عائد ہوگی، ان سب کی حفاظت کرنا، ان کی مدد کرنا، جو بھی امکان ہے ان کی کفالت کرنا، یہ ان سب کے لیے ضروری ہوگا۔ ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ کسی سے عہد شکنی ہوگی۔ جو اس صحیفے کا سچے دل سے احترام اور تعمیل کرے گا، اس کے لیے اللہ اور اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگہبان ہے۔ یہ پورا کا پورا معاہدہ جو ہے ایک سہ روزہ اخبار تھا، دعوت دہلی کے نام سے، سہ روزہ دعوت دہلی کے نام سے اس کا شمار خاص تھا۔ سرور دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے، یعنی 12 ربیع الاول کی مناسبت سے 1381 ہجری میں یہ چھپا تھا، اور صفحہ 121 سے لے کر کے 126 تک یہ معاہدہ اس میں نقل کیا گیا۔ میں نے اس کو آج مکمل کر دیا۔ اب اس کی ایک ایک شرط کو آپ اپنے لیے دیکھیں، دوسروں کو دکھائیں، سمجھائیں کہ جہاں اسلام نے کس طریقے سے دنیا میں رہنے دوسرے مذاہب سے، اگر یہ کل 1400 سال پہلے اس طرح کا معاہدہ ہو سکتا ہے تو کیا آج ان اقوام سے نہیں ہو سکتا ہے؟ مگر ضروری ہے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں خدا کا بندہ ہوں، موت و حیات خدا کے اختیار میں ہے، اقتدار خدا کے اختیار میں ہے، تاج و تخت خدا کے اختیار میں ہے، دولت خدا کے اختیار میں ہے، رزق اللہ کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ظاہری طور کے اوپر آپ ظلم کر لیں گے، ظاہری طور کے اوپر مال و اسباب لوٹ لیں گے، قارت داری کر لیں گے، لیکن یہ یقین کر لو کہ جتنا تم ظلم کرو گے اتنا ہی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ کمزوروں کے ساتھ ہے، ان کو وہ قوت و طاقت دے گا کہ تم کو نیست و نابود کرے گا۔ دونوں جہان میں، اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آپ برطانیہ کو کتنی بڑی سلطنت تھی، کتنی بڑی حکومت تھی، سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج سمٹ کے کتنی تھی چھوٹی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ مولا علی کا قول یاد رکھیے، کفر کے ساتھ حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں۔ آج جتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، بے گناہوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، حکومتوں کو برباد کر رہے ہیں، زمینوں کو بیکار کر رہے ہیں، دنیا کے امن کو ختم کر رہے ہیں، اپنی آنکھیں کھولیں، اس لیے کہ کائنات خدا کی بنائی ہوئی ہے، خدا کی یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ جب اس کی گرفت میں آ جاؤ گے تو نہ موت کے شکنجے سے بچو گے، نہ تباہی و بربادی سے بچو گے۔ نظام الہی قائم ہو کر کے رہے گا، الہی عدل قائم ہو کر کے رہے گا۔ اللہ نے زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، امن و عاشی کے لیے، زمین پر بسنے والوں کے لیے امن کا پیغام دیا ہے۔ امن سے رہو، میل و محبت سے رہو، ایک دوسرے کے کام آؤ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔
میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ارض و سمائی بلاؤں سے آپ سب کو محفوظ فرمائے، اس جہان کو امن و امان سے پر کر دے، استکبار جہان کو نیست و نابود کر دے، پرچم و اسلام کو سربلند فرما، جتنے ظالمین چھوٹے سے لے کے بڑے تک، نیچے سے لے کے سربراہ مملکت دنیا کے اندر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان سب کو پروردگارہ نیست و نابود فرما اور واصل جہنم فرما، مظلومین کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما، بحق محمد والی محمد ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما، ہمارے علماء، مراج اعظام، ہمارے بزرگ، ان سب کو زندہ و سلامت رکھ، صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما، ہمارے بھائی ڈاکٹر اعظم صاحب کی والدہ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کے ماموں اور ان کے بہنوئی کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کے بچوں کو سلامتی عطا فرما، ان کے والد کو صحت و سلامتی عطا فرما، ڈاکٹر صاحب کی توفیقات میں گناہ اضافہ فرما، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ آپ سب کے مرحومین، میرے والدین مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی، تمام شہدائے اسلام، وہ مرحومین جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کے لیے بالخصوص ڈاکٹر اعظم صاحب کے مرحومین جلیس فاطمہ بنت نثار حسین، ڈاکٹر انصار حسین، مصطفیٰ حسین، فدا حسین، افسری بیگم، عظمت علی، فرحت حسین، سید غلام عباس، ان تمام مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔